فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین، الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية من يوم ظلمهم إلى أبد الآباد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران معاب ولد محمد معین کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے بندوں میں علماء خوف الہی زیادہ رکھتے ہیں۔ اب اس خوف کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان میں تقوی، بزرگی، شرافت، نجابت، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کا لازمہ ہیں۔ عزیزو، اگر کوئی انسان تقوی کے ساتھ، خوف الہی کے ساتھ، جیسا کہ پروردگار عالم نے آیہ کریمہ میں علماء کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ خوف الہی رکھتے ہیں، فضائل اہل بیت، نشر علوم اہل بیت،
کا اظہار کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کے تذکرے کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے۔ اور جو اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میرا تذکرہ کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جسے پروردگار عالم یاد رکھے پھر کوئی اور چیز اسے مٹا نہیں سکتی، اس کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ آج تقریباً 2 صدیاں بیت گئی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 2 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اللہ نے چونکہ فضائل اہل بیت کو عام کیا تھا، ذکر اہل بیت کو عام کیا تھا، معارف اہل بیت کو پھیلایا تھا، لہٰذا پروردگار عالم نے فاذکرونی اذکرکم کے تحت ان کو آج تک ان کے ذکر کو باقی رکھا، اور آج تک ان کا سلسلہ ذکر آج بھی دنیا میں قائم و دائم ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے، اس لیے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے۔ خود حضرت علامہ تقریباً 1166 ہجری میں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ 1-2 باتیں ان کی بایوگرافی کے حوالے سے آپ خدمت میں پیش کروں۔ تقریباً 1166 ہجری، اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ورثۃ الانبیاء، جس میں ان کے مقالے، ان کی اولاد کے مقالے اور مضامین اور کتابوں کو تقریباً اکٹھا کیا گیا۔ اس میں تو اس میں ایک فوٹو ہے، اس فوٹو پہ یہ تاریخ لکھی ہوئی کہ 17 ربیع الثانی 1166 میں آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور 1235 میں تقریباً 1829 عیسوی بنتا ہے اس دنیا سے تشریف لے کر گئے۔ چونکہ تاریخ ولادت اتنی معین نہیں ہے، وہیں لکھا ہوا ہے، خود لکھنے والے علماء جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ ولادت معین نہیں ہے، البتہ سن ولادت جو 1166 ہجری ہے وہ معلوم ہے، معروف ہے۔ تو ان کے بارے میں نے علماء سے سنا ہے اس بات کو کہ یہ نصیرآباد جائز کے رہنے والے تھے آپ، اور آپ وہاں بچپنے میں ان کی زمینیں تھیں، وہاں پہ کاشتکاری کیا کرتے تھے ان کے والدین، ان کے بزرگ، تو وہاں پہ یہ اسی کام میں مصروف تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو ایک آواز سنائی دی کہ اے دلدار علی، ان کا اصل نام سید علی ہے، پورا نام جو ان کا نام ہے سید علی ہے، بعد میں پھر دلدار علی النقوی بنا، اور پھر جو ہے وہ امجد علی شاہ نے ان کی وفات کے بعد ان کو غفران مآب کا لقب دیا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ تو یہ وہاں وہ کر رہے تھے، کھیتی باڑی میں مصروف تھے کہ ان کو ایک آواز سنائی دی۔ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ یہ تمہارا مقام نہیں ہے، تمہارے معرفت الہی کے لیے اور علوم اہل بیت کو پہنچانے کے لیے لازم ہے کہ جو ہے عرفان الہی حاصل کرو، لازم ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرو۔ چنانچہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھے، اور آنے کے بعد پھر یہ گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے تعلیم کا، حصول تعلیم کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے، بعض علماء ہمارے کہتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ آواز ان کے دل سے اٹھی ہو، بہت ممکن ہے کہ آواز ان کی اپنی رہی ہو، ان کے ضمیر کی آواز رہی ہو کہ مجھے تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور مذہب شیعہ کی میں مجھے خدمت کرنا چاہیے مجھے۔ چنانچہ جو ہے وہاں سے یہ اٹھے، اٹھنے کے بعد لکھا ہوا ہے کہ کچھ مدت تک آپ اپنے وطن میں تعلیم حاصل کرتے رہے، اس کے بعد پھر الہ آباد چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ایک عجیب بات میں نے دیکھی کہ وہ علم منطق بہت زیادہ، جسے آپ لاجک کہتے ہیں، سائیکلوجی، بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ، اسے آپ کہیے کہ جو ہے وہ منطق بہت ہائی اس کا تھا۔
لہٰذا جو ہے جب بھی اور جہاں بھی یہ سنتے تھے کہ اس فن کے ماہر کوئی پایا جاتا ہے، کوئی ایسا ہے جو بہت زیادہ علم منطق جانتا ہے، تو چنانچہ اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، اس سے اگر وہ اس لائق ہوتا تھا تو اس سے حاصل کرتے تھے، ورنہ خود جو ہے اس سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال ہوتے ہوتے یہ ایران گئے، پھر ایران سے تقریباً جو ہے 94 تک 1294 تک تقریباً جو ہے وہ عراق میں رہے۔ عراق سے مشہد چلے آئے 1294 میں، اور 1194 سے 1200 تک یہ وہاں رہے۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر ہندوستان میں آئے، آنے کے بعد خود اپنے وطن میں انہوں نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، وہاں پڑھاتے تھے، وہاں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ پھر یہاں سے حسن رضا خان اور جو وہ نائب تھے، نواب تھے، انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں آئیے، اور یہاں آنے کے بعد تو جب یہ آئے ہیں وہاں سے، چونکہ ہمارے ہاں اس زمانے میں بہت زیادہ اخباریت پھیلی ہوئی تھی، لوگ اصولی شیعہ نہیں تھے، یعنی اجتہاد کے قائل نہیں تھے، یہاں زیادہ تر افراد وہ افراد تھے جو اخباری تھے، خود اخبار تھے۔ چنانچہ یہ جب گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے سیکھا جانا، اور خود وہاں سے جب وہ آئے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر کے یہ پہلے مجتہد تھے۔ بر صغیر چھوٹا علاقہ نہیں ہے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی مشترکہ ہندوستان و پاکستان اور جو بنگلہ دیش، بر صغیر کے یہ پہلے مجتہد تھے، اور خود اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہ کہ بر صغیر میں انہوں نے پہلی نماز جمعہ قائم کی ہے۔ بر صغیر میں انہوں نے پہلی نماز جمعہ قائم کی ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یعنی اس وقت سے لے کر آج تک جتنے افراد نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، آپ یہ سوچئے کہ کس کی کوششوں سے، کس کی کاوشوں سے، کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو بہت زیادہ ہمارے علماء کی خدمات ہیں، ہمارے علماء کی بہت زیادہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں۔ چنانچہ جب وہاں سے وہ واپس آئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا اساس الاصول۔ یہ رد اخباریت میں، یعنی فرقہ جو اخباریت ہے اس کی رد میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور یہ سلسلہ تقریباً کافی زمانے تک کوئی بھی اخباری اس کا جواب نہیں دے سکا، کوئی بھی اخباری جواب نہیں دے سکا۔ تقریباً 1235 میں ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی ہے۔ 1233 میں مرزا محمد اکبر آبادی اخباری تھے، انہوں نے جواب لکھا، اور جواب لکھنے کے بعد یہ لکھنؤ میں تھے، تو تقریباً ان کی وفات سے 2 سال قبل اس کتاب کو روانہ کیا اور یہاں بھیجا۔ تو میں نہیں سمجھتا، مجھے ایسا ملا نہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو وہ تھے، ان کے شاگرد تھے، ان لوگوں نے اس کا جواب دیا، اس کتاب کا، اور جواب لکھا گیا۔ اور الحمدللہ یہاں پہ جو ہے اتنی زیادہ ان کی خدمات ہیں، اتنی زیادہ خدمات ہیں کہ ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مجلس میں 20-25 منٹ، آدھے گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ان کے خانوادے کے جو مجتہدین ہوئے ہیں ان کے اوپر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اور بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن عزیزو، آپ غور فرمائیے کہ سارا کا سارا فضل کس بنا پر، یہ ساری کی ساری فضیلت کس بنا پر؟ محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت کو نشر کرنے کی وجہ سے، اہل بیت کی فضیلت کو، اہل بیت کے علوم کو نشر کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کا تذکرہ جاویدہ کر دیا۔ عزیزو، جب یہ اس طرح سے ہیں، ایک مولا کے ماننے والے، مولا کے چاہنے والے، مولا کے جانثار اس طرح کا کردار رکھتے ہیں، تو آپ سوچیے وہ جو میرا مولا ہے، میرا جو آقا ہے، جو میرا سید و سردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا فضائل ہوں گے۔ کیا فضائل ہوں گے، کیا منقبت ہے۔ حبر الامہ کہا جاتا ہے، ابن عباس رسول کے صحابی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران خلافت میں دربار میں ذکر ہوا کہ ابن عباس کو بہت زیادہ علم ہے، ابن عباس پاس بے پناہ علم ہے اور بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں۔ چنانچہ دربار کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ کو بلایا جائے، اور بلانے کے بعد ان سے گفتگو کی جائے، دیکھیں تو ذرا صحیح کہ ان کے پاس کتنا علم ہے۔ ابن عباس دربار میں گئے،
اور جانے کے بعد جب وہاں گئے ہیں تو جانے کے بعد انہوں نے ایسی عالمانہ گفتگو کی، ایسی منطقانہ گفتگو کی کہ ہر ایک جو ہے ان کی تعریف کرنے لگا، احسن تا اور شاباش کی ہر طرف سے صدائیں بلند ہونے لگی۔ تو ابن عباس نے وہاں پہ کہا کہ یاد رکھو یہ جتنا میں نے بیان کیا ہے اور یہ جتنا جو کچھ میں نے سیکھا ہے صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب کے فیض سے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے سیکھا یہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطرۃ فی کقطرۃ سبعۃ ابحر۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرا علم اور میرا علم کیا بلکہ تمام کے تمام صحابہ کا علم حضرت علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندروں کے مقابلے میں قطرہ، جیسے سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ خدا کی قسم مولا کائنات کی ذات کو لوگوں نے شناخت نہیں کیا، پہچانا نہیں، عرفان نہیں حاصل ہو سکا۔ عزیزو اتنا زیادہ علم لے کے آئے تھے مولا کائنات، اتنا زیادہ علم تھا کہ اگر لوگ تمام کے تمام علوم کو لکھ لیتے، بیان کرتے، بغض و حسد نہ کرتے، اپنے دل میں کینہ لے کر ان کی باتوں کو محو نہ کرتے تو آج دنیا کا یہ عالم نہ ہوتا، آج دنیا کا یہ رنگ نہ ہوتا۔ عزیزو ایک اور واقعہ اسی طرح کا ملتا ہے کہ جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور تقریباً 15ویں پارہ کے آخر سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تستطیع معی صبرا کہ اے موسیٰ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ تذکرہ ہے۔ چنانچہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ یہ دونوں حضرات جا رہے تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ آیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے ایک قطرہ آب وہاں پہ گرایا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بھائی خضر یہ بتائیے کہ اس پرندے کے میرے دست پہ، میرے ہاتھ پہ پانی کا قطرہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا علم سائر الانبیاء من الاولین والآخرین فی علم علی ابن ابی طالب الا کقطرۃ بسبعۃ ابحر، کہ مولا کائنات کا علم تمام کے تمام اولین میں سے آخرین تک سوائے ہمارے نبی کے اس طرح سے ہے کہ 7 سمندر ہوں اور اس میں سے ایک قطرہ لوگوں کے پاس ہے اور سارا کا سارا علم ہمارے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزو ایسے علوم، اس قدر علوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ جو سورہ ہے، یہ جو آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور ضمیر نے اس کے ما سبق میں، چونکہ یہ خود ایک سورہ ہے، اس کے ما سبق میں، اس کے ما بعد میں کوئی ایسی اشارہ نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جو ہے یہ کتاب ہی مراد ہے یہاں پہ۔ چنانچہ ہمارے امام فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، امام نے فرمایا کہ یہ جو ضمیر ہے یہاں پر، ضمیر واضح نہیں ہے، ضمیر کلیئر نہیں ہے، ضمیر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ جو کتاب کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، امام فرماتے ہیں ہاں کی ضمیر رجعت کر رہی ہے، ہاں کی ضمیر پلٹ رہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور کون سی شب قدر؟ وہ شب قدر جو 1000 راتوں سے افضل ہے، وہ شب قدر جو 1000 راتوں سے بہتر و برتر ہے۔ تو عزیزان محترم، مولا کائنات کا علم اتنا زیادہ علم کہ لوگ اس کو بیان کرنے سے قاصر، لوگ اس کو لکھنے سے قاصر، لوگ اسے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک واقعہ میں نے دیکھا جس کے بارے میں دو شخص تھے، آئے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد امام سے یہ کہا، دو دوست تھے، اور آنے کے بعد امام سے کہنے لگے کہ آقا
ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ امام نے کہا کس طرح کا فیصلہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے پاس 5 روٹیاں تھیں اور میرے اس دوست کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گیا، اس نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور کھا کے جب جانے لگا تو اس نے وہاں پہ 8 درہم رکھا۔ اب یہ میرا دوست کہتا ہے کہ آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میری 5 روٹیاں تھیں لہذا میرا 5 بنتا ہے اور ان کی 3 تھیں لہذا ان کا 3 بنتا ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو بھائی یہ تمہارا دینی بھائی ہے، 1-2 درہم کی کیا بات ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ آپس میں فیصلہ کر لو۔ تو کہنے لگے نہیں آقا ہمیں تو فیصلہ آپ کر دیجئے۔ امام نے کہا دیکھو اگر میں فیصلہ کروں گا تو حق و حقانیت کے ساتھ کروں گا، عدل کے ساتھ فیصلہ کروں گا، لہذا تم اس کے لیے تیار رہو۔ انہوں نے کہا بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ امام نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، یہ بتاؤ تمہاری 5 روٹیاں تھیں؟ کہا ٹھیک۔ کہا تمہارے دوست کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا 3۔ کہا کل کھانے والے کتنے؟ کہا 3۔ کہا ایسے کرتے ہیں کہ 3 ہیں، ان ہم 8 روٹیوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، چونکہ کھانے والے 3 ہیں لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ 3 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ اب جو 3 سے ضرب دیا تو 24 بن گئے۔ کہا یہ بتاؤ کہ ہر آدمی نے 24 میں سے 24 ٹکڑوں میں سے کتنی روٹیاں کھائیں؟ تو وہ عرض کہنے لگے کہ ہر آدمی نے 8-8 ٹکڑے کھائے، ہر آدمی نے 8-8 ٹکڑے کھائے اور ہر آدمی کے حصے میں 8۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس کے کتنے ٹکڑے بنے؟ تو اس نے کہا کہ میرے 8 ٹکڑے بنے۔ اس نے کہا میرے 9 ٹکڑے بنے، 3 3 کے 9 ہوتا ہے، تو کہا میرے 9 ٹکڑے بنے۔ کہا کہ اس کی کتنے بنے؟ تو کہا کہ اس کے جو باقی ہیں 24 میں سے وہ بنے۔ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی نے 8-8 ٹکڑے کھائے ہیں اور تمہارے پاس کل 9 ٹکڑے تھے، 9 ٹکڑوں میں سے تم نے ایک ٹکڑا دوسرے کو دیا اور باقی 8 ٹکڑے تو خود کھائے، اس لیے کہ 3 افراد ہیں، 3 لوگ ہیں، تو 3 لوگوں میں سے ہر ایک نے 8-8 ٹکڑے کھائے ہیں اور تمہاری روٹی کا جو ٹکڑے بنتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں، 8 تم نے خود کھا لیے اور باقی جو ہیں یہ اس کے ہیں، اور ان میں سے 8 اس نے اپنے سامنے والے شخص کو دیا، یعنی تمہارا 1 ٹکڑا اور اپنا 7 دیا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اگر میں اس طرح سے فیصلہ کروں گا تو یاد رکھو تمہارا صرف اور صرف 1 سے بھی کم بنتا ہے اور باقی سارا کا سارا تمہارے دوست کا بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا کی حدیث سے گرامی ہے کہ لو ان عبدا عبد اللہ تعالی مثل ما قام نوح علیہ السلام فی قومہ وکان له ذهبا مثل احد وکان له ذهبا مثل احد فانفقه فی سبیل اللہ تعالی ثم قتل بین الصفا والمروة مظلوما وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ الْوِلَایَةُ لَكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَدْخُلْهَا۔ بہت ہی عجیب، بہت ہی ایسی حدیث مبارکہ رسول فرماتے ہیں کہ اے علی اگر کوئی انسان ایسا ہو اسے عمر نوح عطا کر دی جائے اور مسلسل عبادتوں میں وہ گزارا کرتا رہے، مسلسل اپنی زندگی عبادت کرتا رہے، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ سب کا سب راہ خدا میں وہ خرچ کر دے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم قتل کر دیا جائے، مظلوم قتل کر دیا جائے، لیکن یاد رکھو اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا ہے، جنت میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ ہمارے استاد بیان کر رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ پرانے زمانے میں، اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہے اور آپ ایک حدیث کو اپنی فنگر ٹپس پہ فوراً اور بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے استاد نے کہا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس زمانے میں ایک بزرگ عالم دین تھے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب تالیف کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ جتنی حدیثیں اس طرح کی ہیں میں ان کی سند کو اکٹھا کر لوں، ان کی سند کو یکجا کر لوں اور ان کو ایک ساتھ رکھ لوں۔ چنانچہ وہ
یہاں گئے وہاں گئے اور دور دراز کا بیچارے سفر کیا کرتے تھے، لیکن انہیں اس کی سند نہیں مل سکی۔ چنانچہ یہ گئے مولا کائنات کے ذریعے کے پاس، اور جانے کے بعد وہاں پہ انہوں نے توسل اختیار کیا، آقا حدیث آپ کی ہے، فضیلت آپ کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ بعد میں دشمن ہمارے خلاف اس کو استعمال نہ کرے، ہمیں تانا نہ دے، لہذا آپ اس کی رہنمائی کیجئے کہ مجھے اس کی سند کہاں سے مل سکتی ہے۔ امام سے انہوں نے توسل کیا تو امام ان کے خواب میں آئے، اور آنے کے بعد امام نے فرمایا کہ بغداد کے فلاں محلے میں فلاں شخص ہے، اس کے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، تم جا کے وہاں سے لے سکتے ہو اور اس کا حوالہ بھی نقل کر سکتے ہو، اس میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ عزیزو، یہ بزرگ جب چلے وہاں سے تو جب یہ بغداد پہنچے تو رمضان المبارک کا زمانہ تھا، رمضان کا زمانہ تھا۔ جیسے جیسے میرے امام نے، میرے مولا نے، میرے آقا نے علامتیں بتائی تھی، آپ گئے دروازے پہ، اور دروازے سے جانے کے بعد آپ نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب جو دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک شخص لمبا سا، ایک بزرگ شخص لمبی داڑھی والا نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے کہا کس سے ملنا ہے؟ کہا کہ مجھے فلاں 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 آدمی سے ملنا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ان کے پاس ایک حدیث ہے، اس میں جو ہے مجھے تھوڑا سا کام ہے، اور کتاب ہے اس میں کچھ حدیثیں ہیں، مجھے ان حدیثوں سے، ان کی سندوں سے کچھ کام ہے۔ تو جب یہ دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد یہ اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رمضان کا دن ہے لیکن دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے رکھے ہوئے، وہ شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تو اس نے فوراً ان کو انکار کر دیا کہ دیکھو صاحب، ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں، کوئی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ میرے آقا نے کہا ہے، ایسا تو ممکن نہیں، لیکن یہ انکار کر رہا ہے، بڑی مشکل بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب جب واپس آیا تو آنے کے بعد پھر امام کی بارگاہ میں گیا، کہا آقا وہ تو منع کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، وہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے امام نے پوری خصوصیات بتائی، پوری کی پوری صفات بتائی کہ فلاں کمرے میں، فلاں صندوق میں، فلاں طرح کے لباس میں، کپڑے میں لپٹی ہوئی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، وہاں موجود ہے، تم چاہو وہ تمہیں دے دے گا۔ عزیزو، یہ پھر عالم دین دور دراز کا سفر کرتے ہوئے پھر اس کے پاس آئے بغداد، اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد پھر وہ نکلا، کہنے لگا پھر آگے کہا ہاں وہ کتاب تمہارے ہی پاس ہے، اور مجھے ایک مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ وہ کتاب تمہارے پاس ہے، فلاں کمرے میں ہے، فلاں صندوق میں ہے، فلاں طرح کے لباس میں لپٹی ہوئی ہے۔ عزیزو، جب یہ سارے کے سارے خصوصیات انہوں نے بیان کیے تو ہار مان گیا، اس نے کہا اچھا آئیے۔ اب انہوں نے کتاب دی، انہوں نے لکھی، بات ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ بھائی کہ میں اس کے پہلے آیا تھا، تمہیں لمبی داڑھی بھی رکھے ہو، مسلمان بھی ہو، اور بڑے دیندار بھی لگتے ہو، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم رمضان میں بیٹھے، نہ بیمار لگ رہے تھے، نہ پریشان حال لگ رہے تھے، نہ کوئی پریشانی تھی، پھر بھی تم رمضان المبارک میں بیٹھے کھانا اور غذا تناول کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ تم کس لیے آئے تھے؟ کہا کہ میں اس حدیث کے لیے آیا تھا جس میں میرے آقا، میرے حضور، میرے سردار نے بتایا ہے کہ اے علی، اگر تو کسی کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو تو پوری زندگی وہ اگر حج کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اور روزہ رکھتا رہے، اور راہ خدا میں جو کچھ ہے سب کچھ انفاق کرتا رہے، تو بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ میں نے بھی اس حدیث کو پڑھا تھا، اور جب سے پڑھا تھا وہ محبت اہل بیت تو یہاں سے اترتی نہیں تھی، لہذا میں نے بہتر یہ سمجھا کہ میں کھانا ہی کھاتا رہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ علم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، المستدرک علی الصحیحین کتاب کا نام ہے۔ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو 2 جگہ پہ لکھا ہے، 2 جگہ تحریر کیا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں، وہ روایتیں جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرطوں پہ پوری اترتی ہوں، لیکن انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا، اسے درج نہیں کیا، اسے لکھا نہیں ہے، تو بہت سارے لوگوں نے مستدرک کر کے، لہذا حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین کتاب لکھی، اور اس میں اس حدیث کو 2 جگہ لکھا ہوا ہے۔ اور پورے خالی حدیث اتنی نہیں ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا نے فرمایا من اراد المدینۃ یا من اراد العلم والحکمت فلیأت من بابھا، کہ جسے علم چاہیے وہ پہلے دروازے علم پر آئے، اس کے بعد جو ہے رسول خدا کے پاس جائے۔ عزیزو
احمد، جو میری گفتگو ہے پہلے وہ بات سمجھ لیجئے، احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت علی کے اوپر بھی جبرائیل نازل ہوا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ رسول خدا کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے تھے؟ کہنے لگا سبحان اللہ، رسول خدا کے اوپر جبرائیل نہیں آتے تو پھر کس کے پاس آتے تھے؟ کہا کہ اب بالکل آتے تھے۔ احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ بتاؤ کتنی دفعہ آتے تھے؟ کہنے لگا بہت زیادہ، بے شمار دفعہ آئے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 7000 دفعہ۔ کیا سوال کیا؟ کہا مولا کائنات کے پاس حضرت جبرائیل آتے تھے نہیں آتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ رسول خدا کے پاس آتے نہیں؟ کہا آتے تھے۔ کہا کتنی دفعہ؟ تو روایتوں میں ملتا ہے کہ 7000 دفعہ جبرائیل نازل ہوئے رسول پاک کے اوپر۔ اس کے بعد جب اس نے کہا کہ 7000 دفعہ رسول خدا کے پاس آئے ہیں، تو احمد بن حنبل نے کہا اگر رسول خدا کے پاس 7 دفعہ آئے ہیں تو حضرت علی کے پاس 14000 دفعہ آئے ہیں۔ کہا رسول خدا کے پاس اگر 7 دفعہ آئے ہیں، 7000 دفعہ آئے ہیں، تو حضرت علی کے پاس جو ہے وہ 14000۔ کہا وہ کس طرح سے؟ کہا رسول نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ جب جب جبرائیل آتے تھے اسی دروازے سے آتے تھے۔ وہ دروازہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب آئے تو ایک دفعہ یہاں آئے پھر وہاں گئے، اب وہاں سے جب واپس آ رہے تو پھر ادھر ہی سے ایگزٹ ہونا ہے، تو انٹرنس بھی وہی ہے اور ایگزٹ بھی وہی ہے۔ تو اگر رسول خدا کے پاس 7000 دفعہ آئے تھے تو ان کے پاس 14000 دفعہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ اتنے زیادہ علوم کہ امام فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پوچھو۔ ممبر کوفہ سے آواز دیتے تھے لو سنیت لی الوسادۃ لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الفرقان بفرقانہم، کہ اگر میرے لیے بساط علم بچھا دی جائے اور میں اس پہ بیٹھوں اور مجھ سے کہا جائے کہ جو ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تو اہل توریت کے فیصلہ میں جو ہے توریت سے کروں گا، اہل زبور کا فیصلہ اہل زبور سے کروں گا، اور قرآن کے ماننے والوں کا فیصلہ میں قرآن کریم سے کروں گا۔ عزیزوں، اس کے بعد فرماتے تھے امام کہ حتی ینادی کل کتاب، ہر کتاب بأن علی کی علی علیہ السلام نے لحکم صادقا اور لحکم بحکم اللہ تعالی، کہ اللہ کے حکم سے بالکل بعینہ وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنا تھا، وہی بات کہی جو رسول خدا کو کہنی تھی، بالکل اسی طرح سے۔ تو یہ بے انتہا علم کے مالک، بے انتہا فضائل کے مالک، بے انتہا، یہ کیوں آخر پھر ان سے، ان کے خانوادے سے، ان کے عیال سے کیوں دشمنی روا رکھی گئی؟ عزیزوں، جب پوچھا گیا علماء سے تو لوگوں نے بتایا، کسی نے کہا کینہ کی وجہ سے، کسی نے کہا بغض کی وجہ سے، کسی نے کہا حسد کی وجہ سے، لیکن عزیزوں میرے امام کو میرے شدت عدل کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ بغض بھی وجہ تھی، کینہ بھی وجہ تھا، اور عزیزوں خالی میرے امام کو نہیں، اس کے بعد ایک عجیب تاریخ ہے کربلا کی، ایک عجیب تاریخ ہے عزیزوں بیان کرنا، اور مصائب کربلا کا بیان کرنا ایک بہت ہی مشکل امر ہے۔ کیسے بیان کرے عزیزوں؟ 11 محرم ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ، ابھی چند دن پہلے ان کی شہادت کی تاریخ گزری ہے عزیزوں، جناب زینب کبریٰ نے کیا خدمات انجام دی ہے اور کس طرح سے خدمتیں انجام دی ہے، کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ امامت کی 2 اماموں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اے عزیزوں، ایک مرتبہ 11 محرم کو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ بھتیجے کے چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ ایک مرتبہ آواز دے میرے بھتیجے میں کیا دیکھ رہی ہوں، خود کو اونٹ کی پشت سے گرایا۔ اے عزیزوں، آپ سنتے آتے ہیں نا کہ حضرت عباس علیہ السلام جو گھوڑے کی پشت سے گرے، اے عزیزوں ہاتھ نہیں تھے، کس طرح سے گرے ہوں گے، لیکن ہاں زینب کبریٰ ارے اونٹ کی پشت سے گری ہیں تو ہاتھ بسے پشت بندھے تھے۔ امام کے پاس تشریف لے کے گئیں اور فرمایا میرے بھتیجے میں کیا حالت دیکھ رہی ہوں، کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے عجیب بے چارگی کے عالم میں کہا، اے
پھوپھی اماں، ارے وہ بھتیجا کیا کرے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا پڑا ہوا ہو؟ ارے ان ظالموں نے اپنے گشتہائے نجس کو دفن کر دیا۔ اے عزیزو، یہ قافلہ چلتا رہا اور چلتے ہوئے ایک مرتبہ جب داخل شام ہوا تو ایک مرتبہ میرے امام قیدی کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ امام نے جھکی گردن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آواز دی، کون ہے بھائی تو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کرتا ہے؟ ایک مرتبہ شخص آگے بڑھا، میں ہوں، میرا نام سہل سعیدی، آقا میں آپ کے جد کا خادم ہوں، میں آپ کے جد کا صحابی ہوں۔ ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے، آقا کیا مجھ سے کوئی حاجت رکھتے ہو؟ ایک مرتبہ اس امام نے فرمایا، اے سہل سعیدی، ارے اس عالم غربت نے تمہیں ہمیں سلام کیا، اے سہل سعیدی تم ایسا کر سکتے ہو، حل عندک ثوب عتیق، اے میرے عزیزو، ارے ثوب عتیق اس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بہت بوسیدہ ہو، بہت پھٹا ہوا ہو۔ سہل سعیدی کہتے ہیں میرا سر پیٹا، ارے میرا سردار، ارے آپ تو لوگوں کو نئے لباس عطا کیا کرتے ہیں۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ سہل کہتا ہے، آقا اس پھٹے پرانے کپڑے کا کیا کریں گے؟ امام نے اشارہ فرمایا اپنے توق کی طرف، گردن میں، کہا اے سہل سعیدی، ارے دیکھو اس میں بیخیں لگی ہوئی ہیں، میری گردن میں دھسی ہوئی ہے۔ ہائے مظلومیت امام حسین سید سجاد وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ میرے اللہ پاک پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید دلدار علی غفران مآب رحمۃ اللہ علیہ، خدایا ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار رحمت معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات آباد، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا ہمارے اعمال کو صالح فرما، ہماری نیتوں کو صادق فرما، خدایا ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ میرے اللہ پاک پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ معبود تیری بارگاہ میں بہترین دعا، والا ترین دعا، افضل ترین دعا یہ ہے کہ ہمارے سید و سردار